گزشتہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب کائنات نے اپنے تمام انبیاء اور بالخصوص امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم صادر فرمایا ہے۔ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے انبیاء، اے میرے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھائیں، پاکیزہ رزق استعمال کریں، رزق حلال کا استعمال کریں، واعملوا صالحا، اس کے بعد آپ نے اعمال صالحہ کرنا ہے۔ اعمال صالحہ سے پہلے اللہ رب کائنات نے جو حکم صادر فرمایا ہے وہ اللہ کے تمام رسولوں کے لیے، بالخصوص امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے یہ حکم حکم آخری کی حیثیت رکھتا ہے کہ رزق حلال کا استعمال کرنا ہے، رزق حرام سے بچاؤ کرنا ہے، رزق حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، ہر اس ذریعے سے روزی حاصل کرنی ہے جس ذریعے کی بیس اور بنیاد حلال پر ہو، اور ہر اس ذرائع سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے جس کے ذریعے روزی آئے لیکن وہ ذریعہ حرام کی کمائی پر بنتا ہو، حرام کی کمائی اس کی بیس اور بنیاد ہو، اس ذریعے سے اجتناب کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب کائنات فرماتے ہیں وَاعْمَلُوا صَالِحًا، حلال کھائیں، بعد میں عمل صالح کریں۔ اگر حلال نہیں کھا رہے، عمل صالح کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ روزی حلال کی نہیں، رزق حلال نہیں، حرام کا رزق ہے، اس کو کمانے کے بعد بندہ صدقہ کرے، خیرات کرے، غریبوں ناداروں کی مدد کرے، حاجت مندوں کی مدد کرے، مشکل میں پھنسے لوگوں کی مشکل کشائی کرے، ان کی خدمت کرے، خدمت خلق میں لگائے، سیلاب زدگان کے لیے دے یا کسی اور ذریعے سے اللہ کی مخلوقات پر خرچ کرے، لیکن وہ کمائی حلال کی نہیں، اس خرچ نے، اس نیکی نے، اس عمل صالح نے اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے اللہ رب کائنات نے اپنے تمام انبیاء کو حکم صادر فرمایا ہے کہ اے انبیاء کی جماعت، آپ نے حلال کما کر حلال کی کمائی سے کھانا ہے، رزق حلال استعمال کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے عمل صالح کرنا ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ انبیاء کی ڈیوٹی، انبیاء کا کام اللہ کی تبلیغ کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی ابلاغ کرنا ہے، اللہ کی شریعت کو لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ ان کے لیے عمل ہے اور یہ عمل صالح ہے۔ اس کی ابلاغ اور اس کی تبلیغ سے پہلے اللہ رب کائنات نے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ اے انبیاء کی جماعت، حلال کھا کر میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ رزق حرام کا استعمال بڑا عام ہے، کئی ایسی اقسام اور ایسے ذرائع آج کل پیدا ہو چکے ہیں، اگر ان کی چھان بین کی جائے، ان کی جانچ پڑتال کی جائے، ان کی وضاحت کو طلب کیا جائے، ان کے متعلق بیسک معلومات کو پڑھا جائے، تو ہر اس ذریعے کی بیس اور بنیاد حرام کے کمائی کے اوپر مبنی ہے۔ لہذا کاروبار کرنے سے پہلے، لین دین کرنے سے پہلے، کسی کے ساتھ شراکت داری کرنے سے پہلے اس کام کی پڑتال کر لیں، آیا اس کی بنیاد حلال کی کمائی پر ہے یا حرام کی کمائی پر مبنی ہے۔ آپ کو علم نہیں، آپ نے جانچ پڑتال کی نہیں، آپ نے پرکھا ہی نہیں، شراکت کر لی، پارٹنرشپ کر لی کسی ایسے کاروبار میں
ایک دوسرے کے ساتھ شریک بن گئے یا کسی ایسے کاروبار کو اکیلے ہینڈل کرنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، کاروبار شروع کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ کمائی حرام کی کمائی اس کی بیس ہے، اس کی کمائی سے اور اس معلومات سے پہلے جتنا بھی آپ نے اعمال صالح کیے ہیں وہ اعمال صالح تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور رزق حرام کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، رزق حرام زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں آکل الربا یا درہم ربن یاکلہ الرجل، ایک شخص حرام کی کمائی، سود کی کمائی، رشوت خوری کی کمائی جس میں رزق حرام کی بو آتی ہے، اس کا 1 روپیہ استعمال کر رہا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں روپیہ سود کا کھایا یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ ایک بندہ ایک ہی ساتھ 36 عورتوں سے زنا کرے۔ یہ حرام کی کمائی کی قباحت ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اور حرام کی کمائی کے استعمال کا پہلا اور شدید ترین جو حملہ ہے وہ انسان کے عقیدے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید نہیں رہتا، جو مستقل بنیاد پر، مستقل بیس پر حرام کی کمائی استعمال کر رہا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے، اور اپنے عقیدے کی خیر بنائے۔ عقیدہ وہ نہیں رہا جس عقیدے کی ابلاغ اور تبلیغ امام الانبیاء نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا حملہ رزق حرام کے استعمال کا انسان کے عقیدے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کیسے؟ جب انسان حرام کی کمائی میں لگتا ہے، حرام کمانا شروع کرتا ہے، ہر اس ذریعے میں اپنے آپ کو انوالو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کی بیس اور بنیاد حرام کی کمائی پر مبنی ہے، انسان کوشش کرتا ہے، انسان کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ جو رزق اللہ رب کائنات مجھے دے رہا ہے وہ میرے رزق و روزی، میرے بچوں کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا، لہذا ہر اس ذرائع کو استعمال کر کے روزی کماؤں تاکہ میرے بچوں کا خرچہ پورا ہو سکے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی جاندار اللہ رب کائنات نے کائنات دنیا میں جتنے بھی جاندار اللہ رب کائنات نے پیدا کیے ہیں، سب کی رزق و روزی کا ذمہ میرے رب کا ہے۔ جب ذمہ داری میرے رب کی تو اس ذمہ داری کو وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دے سکتا ہے۔ ہماری اور آپ کی، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے حلال کمانا ہے اور حلال کما کر اس کو استعمال کر کے وَعْمَلُوا صَالِحًا، اس کے بعد نیکیاں کرنی ہے۔ باقی رزق و روزی دینا یہ میرے رب کی ذمہ ہے۔ کوئی ہاتھوں کو حرکت ہی نہیں دے رہا، کروڑوں کی آمدنی ہے، کوئی دن رات مسلسل محنت میں لگا ہوا ہے لیکن روزی نہیں آ رہی، اس سب کی ذمہ داری میرے رب کی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی جاندار اللہ رب کائنات نے دنیا میں پیدا کیے ہیں، سب کی رزق و روزی کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہے۔ انسان کا عقیدہ ایسے ہی خراب ہوتا ہے جب حرام کی کمائی کو اپنی روزی میں شامل شروع کر دیتا ہے۔ سرکاری نوکری ہے، پنشن، تنخواہ آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رشوت لے رہا ہے، تنخواہ پر گزارا نہیں، لوگوں کے خون کو چوس کر اپنی روزی کو بڑھانے کے چکر میں اپنے عقیدے کو خراب کر رہا ہے۔ یہ رشوت انسان کے عقیدے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کیسے؟ کہ ایک تنخواہ جس کا ذمہ میرے رب نے دیا ہے وہ تجھے پوری نہیں ہو رہی، تو حرام کی کمائی کر کے تو بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو رزق میرے رب نے اس کا ذمہ اٹھایا ہے اس سے زیادہ میں خود کما لیتا ہوں۔
امام الانبیاء فرماتے ہیں اگر کائنات انسانی اپنے رب پر توکل کرنا شروع کرتے، حق کا توکل ہی، جس طرح رب کے ساتھ اعتماد اور توکل کرنے کا حق ہے، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، اللہ رب کائنات رزق ایسے طریقے سے دیتا ہے جیسے رب کائنات پرندوں کو دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح سویرے پرندے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، اپنے عقیدے کو عقیدہ انبیاء والا بنانا ہے، اپنے عقیدے کو بچانا ہے، تو رزق حلال کمانا ہوگا اور رزق حلال کھانا ہوگا۔ رزق حرام کا دوسرا بڑا حملہ انسان کی نیکیوں کو، اعمال صالحہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ فی غلول، اللہ رب کائنات بغیر وضو کیے، بغیر پاکی کے حالت میں، انسان پاک نہیں ہے، وضو نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ایسی نماز میں رب قابل قبول نہیں کرتا۔ ولا صدقۃ فی غلول، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، رشوت لے کے، حرام کی کمائی کے ذریعے کوئی شخص نیکی کے طور پر خدمت خلق کر رہا ہے، انسانیت پر خرچ کر رہا ہے، ایسے صدقے کو رب کائنات قبول نہیں کرتے۔ ادھر سے چوری کی، ادھر مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مسجد کی تعمیر میں پیسے لگا لیے، ایسے صدقے کو اللہ رب کائنات قبول نہیں کرتے۔ رازنی کی، ڈکیتی کی، رشوت لی، سود خوری کی، سود کا پیسہ وصول کر کے مسجد و مدارس پر لگا کر، خدمت خلق میں لگا کر، سلام صدقات کی خدمت کر کے، یا کسی آفت میں مبتلا لوگوں کی خدمت میں خرچ کیا، بظاہر تو یہ نیکی ہے، ایسی نیکی رب کائنات قبول نہیں کرتے۔ رب کائنات کو ایسی نیکی کی ضرورت ہے، نیکی کرنے والے کی کمائی، اس کا رزق حلال کا ہو۔ رزق حرام انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ رزق حرام کا مسلسل استعمال اس طرح ہے گویا کسی لکڑی کو دیمک لگ گئی ہے، جیسے دیمک لکڑی کو چاٹ چاٹ کے ختم کر دیتی ہے، اسی طرح یہ رزق حرام انسان کی نیکیوں کو، انسان کے عقیدہ توحید کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ رزق حرام کا تیسرا بڑا نقصان، تیسرا بڑا حملہ انسان کو منافق بنا کے رکھ دیتا ہے۔ کیسے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں، آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کو کوئی امانت دے امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ امانت میں خیانت کرنا یہ رزق حرام کا ذریعہ ہے۔ کسی نے پیسے امانتاً آپ کے پاس رکھوائے، اس کو استعمال کر لیا، کھا گئے، دینے کا نام نہیں، جب مانگنے آتا ہے تو تاریخ پہ تاریخ دیتا ہے۔ آج کے دور میں کسی کو قرضہ دینا، بعد میں اپنے قرضے کی وصولی کے لیے مانگنا ایسا ہے جیسے بھکاری بن کے مانگ رہے ہو۔ وہ تاریخ پہ تاریخ دے رہا ہے، امانت رکھی، امانت کھا گیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اذا تمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرتا ہے۔ جب کوئی شخص امانت میں خیانت کرنا شروع کر دے اس کے اندر عملاً نفاق آ چکا ہے، عملی طور پر منافق بن چکا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اگر ان تینوں نشانیوں کو
بغور پڑھا جائے تو تینوں نشانیاں ایک ہی جگہ پر آ کر جمع ہوتی ہیں۔ کیسے؟ اذا حدث کذب، امانت رکھی خیانت کر لی، بعد میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اذا وعد اخلف، امانت رکھی کھا گیا، پھر وعدہ کرتا ہے فلاں دن آنا لے لینا، پھر جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، امانت رکھی گئی خیانت کی۔ یہ تینوں نشانیاں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، اور یہ تینوں نشانیاں ایک ہی جمع ہو کر انسان کے رزق کے حرام کے استعمال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو لہذا اپنے آپ کو نفاق، عملی نفاق سے محفوظ رکھنا ہے تو رزق حرام سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے دن جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں اگر کوئی ہوں گے تو وہ منافق ہوں گے، چاہے وہ عملی منافق ہے، چاہے وہ اعتقادی منافق ہے، منافق ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں منافق ہوں گے۔ اپنے آپ کو نفاق جیسی لعنت سے محفوظ رکھنا ہے، رزق حلال استعمال کرنا پڑے گا۔ رزق حلال استعمال نہیں کیا، رزق حرام استعمال کیا، عقیدہ بھی برباد، عمل بھی برباد، انسان نفاق کے دہانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، اعمال کو محفوظ رکھنا ہے، قبولیت کا درجہ دلوانا ہے، اور اپنے آپ کو نفاق جیسی لعنت سے محفوظ رکھنا ہے، رزق حرام سے اجتناب اور بچاؤ کرنا پڑے گا۔ رزق حرام کا چوتھا اور سب سے بڑا حملہ، سب سے بڑا نقصان، انسان کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ ادھر حرام کھا رہا ہے، روزی حرام کی، ذریعہ معاش حرام کا، سودی کاروبار، رشوت لے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، کسی کی نوکری لگا کر، کسی کے کچھ کر کے اس سے پیسے بٹور رہا ہے، اپنی نوکری کا صحیح استعمال نہیں کر رہا، رزق حرام استعمال کر رہا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے۔ ایسے شخص کی دعا اللہ رب کائنات قبول نہیں کرتے، رد کر دیتے۔ اور دعا تو ایسی قیمتی چیز ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ جب ہتھیار ہی ضائع ہو جائے، قبول نہ ہو، جب ہتھیار میں ہتھیار والی طاقت ہی نہ ہو، وہ ہتھیار کس کام کا؟ جب ہتھیار میں ہتھیار والی طاقت نہ ہو، وہ ہتھیار بیکار ہے۔ جب دعا میں قبولیت والی مستجاب ہونے کی طاقت اور جرأت نہ ہو، وہ دعا تباہ و برباد ہے۔ اگر دعائیں قبول کروانا ہے، معاشرے میں نظر دوڑائیں، ہر دوسرا شخص یہی کہتا ہے دعائیں کر رہا ہوں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ذرا اپنے گریباں میں جھانکیں، آیا ہماری روزی حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ اگر حرام کی ہے تو اجتناب کریں، اگر حلال کی ہے تو پھر بھی توبہ استغفار کریں، اللہ رب کائنات دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ رب کائنات مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، صحابی بھی بڑے اعلیٰ قدر جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، اور وہ ماموں کہ تمام اصحاب محمد نے بات جب کی تو کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام الانبیاء، اے محمد رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ لیکن ایک ایسا خوش نصیب بھی صحابی ہے جس کے لیے یہ جملے میرے نبی نے استعمال کیے ہیں، فدا کا ابی و امی یا سعد، اے میرے ماموں سعد ابن ابی وقاص، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ایک دن آئے ہیں امام الانبیاء کے پاس، اے اللہ کے رسول ایک عرض لے کے آیا ہوں۔ جی بتلائیے کیا عرض ہے؟ آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کوئی ایسی دعا بتلائیں، کوئی ایسا عمل بتلائیں
کہ اس کے کرنے کے بعد رب کائنات مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعائیں کی ہوئی رد نہ ہوں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اطب مالکا، اے میرے ماموں، اے سعد، اپنی روزی کو حلال کر لے، رب کائنات تیری دعائیں قبول کرے گا۔ صحیح بخاری اٹھائیے، صحیح بخاری اٹھائیے۔ ایک وقت کوفہ کا گورنر بنے ایک شخص نے آ کر امیر عمر سے شکایت کی تھی، اختصاراً بات کر رہا ہوں، کہ ان کی نماز درست نہیں ہے، یہ اپنے رشتہ داروں کو خود میدان جہاد میں نہیں جاتے، مال غنیمت اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ 3 شکایتیں اس نے آ کر امیر المومنین عمر بن خطاب سے کی تھی۔ تحقیق کی گئی، پتہ چلا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ایسی کوئی ایسی خامی سعد بن ابی وقاص میں موجود نہیں تھی۔ جب اس نے 3 شکایتیں کی، اسی وقت جب وہ شکایتیں ثابت نہیں ہوئی، سعد بن ابی وقاص نے وہیں کھڑے ہو کر کہا تھا تو نے 3 شکایتیں کی ہیں، 3 الزام میرے اوپر لگائے ہیں، میں آج تجھے 3 بد دعائیں کرتا ہوں، اللہ رب کائنات اگر میں سچا ہوا میری بد دعائیں قبول کرے گا۔ وہ بد دعا کیا تھی؟ اللہم اطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن، اے اللہ اس بدبخت کو اتنی لمبی عمر دے کہ اپنی زندگی سے بھی تنگ ہو جائے، واطل فقرہ ہو، اور یہ زندگی عیش و عشرت والی نہیں، بینک بیلنس والی نہیں، پیسے والی نہیں، فقیری والی لمبی زندگی دے، وعرضہ بالفتن، اے اللہ اس وقت تک اس بدبخت کو موت نہ دینا جب تک یہ فتنوں کا منہ نہ دیکھے۔ اور وہ وقت بھی آیا، صحیح بخاری اٹھائیے، کتاب الصلاۃ ہے، امام بخاری نے نقل کیا، ایک وقت آیا، یہی وہ شخص جس نے شکایتیں الزام لگائے تھے سعد بن ابی وقاص پر، ایک وقت آیا چوکوں چراہوں چرستوں پر اس کی اتنی لمبی عمر ہو چکی تھی، یہ آئی برو لٹک کر رخسار کو ٹچ ہوتے تھے، آنکھیں بند ہو جاتی تھی، لیکن سعد بن ابی وقاص کی بد دعا تھی، یہ اپنے آئی برو بھویں اوپر اٹھا کر لڑکیوں کو، لوگوں کی عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا، اور عورتیں جوتیاں اٹھا کر پتھر اٹھا کر اس کو مارتی تھی۔ جب یہ مار کھاتا اس وقت کہتا تھا اصابتنی دعوت سعد، میں نے سعد بن ابی وقاص پر 3 الزام لگائے تھے، انہوں نے مجھے بد دعائیں کی تھی، آج مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعاؤں نے کھا لیا ہے، مجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بد دعائیں قبول کیوں ہوئی؟ اس کی بیسک ریزن وہی تھی جو امام الانبیاء نے بیان کی، اے ماموں اپنے رزق کو حلال کر لے، رب کائنات تجھے مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ اور آخری اس حرام کی روزی کا جو نقصان ہے، انسان کو قبر میں عذاب حرام کی روزی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مغرب کے وقت میں امام الانبیاء کے ساتھ بقیع الغرقد قبرستان میں جا رہا تھا، امام الانبیاء نے فرمایا اف لکا تف ہو، حیف ہو تجھے۔ میں ڈر گیا کہ میرے لیے یہ جملے استعمال کیے ہیں، میں پیچھے ہو گیا، آپ کے ساتھ چل رہا تھا، اپنے آپ کو روک لیا، آگے چل کر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں رک گئے؟ میں نے کہا آپ نے کہا ہے اف لکا، تجھے تف ہے، حیف ہے تیرے لیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا آپ کے لیے نہیں، اس قبر والے کے لیے میں نے اف کہا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو میں نے لوگوں کے لیے، لوگوں سے صدقہ وصول کرنے کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس نے لوگوں سے صدقہ وصول کیا، اور صدقے میں ایک چادر آئی تھی، اس نے اس چادر کو چھپا لیا تھا، آج ابھی مجھے دکھایا گیا ہے کہ اس کو جہنم کی وہی چادر لپیٹ دی گئی ہے۔ جہنم میں، قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ عذاب حرام کی کمائی استعمال کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے اللہ رب کائنات رزق حلال استعمال کرنے کی توفیق دے، رزق حرام سے محفوظ رکھے، بچائے، ہر اس ذریعے سے محفوظ و معمول رکھے جس کی بنیاد حرام کی کمائی ہو، اور ہر اس ذریعے سے روزی اللہ رب کائنات دے جس کی بنیاد حلال کی کمائی ہو۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔